تعلیم کا مقصد عمارتوں کی نمائش نہیں بلکہ بہتر سماج کی تشکیل ہے۔ ان خیالات کا اظہار اکرام اللہ رحمان فلاحی نے کیا۔ ریاست بہار کے ضلع مدھوبنی کی مردم خیز بستی ململ میں گریٹ انڈیا فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے تحت ململ اور اس کے مضافات کے بچوں کو معیاری تعلیم و تربیت کے پیش نظر 1 سال قبل ایک اسکول کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ ملک کے متعدد شہروں میں مقیم ململ اور قرب و جوار کے باشندوں کو گریٹ انڈیا فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے منتظمین کی جانب سے اسکول کے مشن اور ویژن سے واقف کرانے کے لیے تقریبات منعقد کیے گئے۔ قومی دارالحکومت دہلی میں پروگرام کے بعد ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے ٹولی چوکی میں واقع 4 سیزن کے بینکویٹ ہال پر پروگرام منعقد ہوا۔ اس پروگرام میں حیدرآباد میں مقیم ململ اور اس کے مضافات کے باشندوں نے شرکت کر کے اپنی علم، دوستی اور ادب نوازی کا ثبوت پیش کیا۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے معروف عالم دین مولانا عمرین نے موجودہ وقت میں ملک بھر میں مجموعی طور پر مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے حکومت کی قومی تعلیمی پالیسی میں ضمیر منفی اور سازشی نظریات کو تشت اذبام کیا۔ اسکول کے چیئرمین مولانا اکرام الرحمان فلاحی نے گریٹ انڈیا فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ ہاں، ہمارا پورا ارادہ ہے کہ ابھی ابتدا میں ہم اس کو نرسری ٹو کلاس 5 کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہر سال ہم اس میں ایک کلاس ایڈ کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ دیکھیے، کوئی بھی تعلیمی ادارہ جو ہے وہ مدت چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم چند دنوں میں کلاس 1 سے لے کے کلاس 10 تک ہم شروع کر دیں۔ اس سے ہماری فاؤنڈیشن، ہماری بنیاد جو ہے وہ کمزور رہ جائے گی۔ اسی لیے ہم لوگوں نے سوچا ہے کلاس نرسری ٹو 5 ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے اور ہر سال ہم ایک کلاس اس میں ایڈ کرتے چلیں گے۔ یہ جو اسکول ہے گریٹ انڈیا اکیڈمی، اس کی جو نصاب اس کے تعلق سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ہم لوگوں نے کافی محنت کی ہے اور بہت ہی کمپریہنسو ایک کریکولم جو ہے وہ ہم لوگوں نے تیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایکسپرٹس کی جو خدمات ہے وہ ہم نے حاصل کی ہیں، خود اپنا ذہن بھی لگایا ہے۔ ہم لوگوں کا تعلق بھی اکثر لوگوں کا اس میں جو شامل ہیں وہ کہیں نہ کہیں تعلیم سے ہے، تو ہم لوگوں نے کافی ہر سبجیکٹ پہ سوچا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ بہت ہی مہنگی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کریکولم کا ہم جو میتھڈولوجی ہے ٹیچنگ کا، اس کو بھی ہم کریکولم کا ایک بہت ہی اہم پارٹ سمجھتے ہیں۔ اس پہ بھی ہم نے کام کیا اور ابھی بھی کام چل رہا ہے اس پہ، اور انشاءاللہ ایک بہت ہی کمپریہنسو، بہت ہی جامع نصاب آپ کے سامنے آئے گا۔ ابھی تو ابتدائی سرگرمیاں ہیں، آگے بہت سارے تعلیم کا وہ انسان کو انسان بنانے کا کام ہے۔ یہ کام کبھی بھی آسان نہیں رہا، کل بھی آسان نہیں تھا، آج بھی آسان نہیں ہے، کل بھی آسان نہیں ہے۔ تو ہم تو یہ سوچ کے آئے ہیں کہ یہ بہت ہی جان جوخم میں ڈالنے والا کام ہے، اور اس پہ ہم کسی آسانی کی توقع اور امید نہیں رکھتے۔ چیلنجز رہیں گے، بہت سارے مسائل سامنے آئیں گے، جیسے جیسے مسائل آئیں گے، چیلنجز آئیں گے، ہم اس کے لیے تیار ہیں اور ہمت ہے اور کہ سب کو ساتھ لے کر کے چلیں، اور اس فیلڈ میں جو ماہرین ہیں اور جس طرح کی ہمیں رہنمائی کی ضرورت پڑے گی، ہم ان لوگوں کی رہنمائی میں اپنا جو لائحہ عمل ہے وہ طے کرتے چلے جائیں گے۔ تو آپ نے علاقے کی بات کی ہے، یقیناً وہاں پہ کئی سارے ادارے ہیں، لیکن جیسے ہم لوگوں نے ابھی پروگرام میں کہا کہ جب تک ہمارا کوئی ویژن نہیں ہو، مشن نہیں ہو، اس وقت تک صرف ہم عمارتوں کے ذریعے سے یا مہنگی کتابوں کے ذریعے سے یا بہت زیادہ کلچرل ایکٹیویٹیز کر کے ہم بھرپائی نہیں کر سکتے۔ ایک ایسے نصاب کی، ایک ایسے سوچ کی جو انسان کو انسان بنانے والی سوچ ہو، اور جو تعلیم کو اور تعلیم کے پورے عمل کو اچھے سے سمجھنے والا ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جی آئی اے کی جو ٹیم ہے وہ اس پہ کھرا اترے گی، اور ہم یہ کوشش بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کا تعاون بھی ہمیں الحمدللہ حاصل ہے کہ ہم اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ حیدرآباد تو والے تو بس لوٹ لیتے ہیں اپنی محبت میں، تو آج ہم سب لوگ بھی لوٹ گئے ہیں، لیکن بہت ہی بھرا پورا محسوس کر رہے ہیں۔ لوٹنے کے بعد آدمی بہت ہی مایوس ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے، لیکن حیدرآباد والوں نے جتنی محبت سے نوازا ہے ہماری جی آئی اے ٹیم کو، تو ہم لوگ صرف شکریہ ادا کر کے اس کو کم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی بریانی سے پیٹ کو جیتا تھا، آج آپ کی محبتوں سے ہمارا دل آپ لوگوں نے جیت لیا ہے۔ تو ہم تو بہت خوش ہیں کہ سب آپ لوگوں کی تیاری تھی اور آپ لوگوں نے یہ محفل سجائی تھی، اور اس کامیابی کا پورا سہرا جو ہے آپ لوگوں کو جاتا ہے۔ الحمدللہ جس طرح سے دلی میں پروگرام کامیاب تھا، یہاں کا بھی پروگرام بہت ہی کامیاب رہا، اور اس سب کے لیے ہم سب لوگ آپ کو بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔ ہمارے ساتھ بڑا جو ویژن اور مشن ہے گریٹ انڈیا، رورل ایریاز کے اندر، گاؤں اور دیہات کے اندر جو بچوں کو ایک کوالٹی ایجوکیشن اویلیبل نہیں ہے، وہ گاؤں کی سطح سے ریموٹ ایریاز کے اندر بچوں کو وہ یہ چیز فراہم کی جائے۔
ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا ایک ویژن اور مشن ہوتا ہے، اور سبھی ایک ہی طرح کا ویژن اور مشن رکھتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ شہروں کے اندر جو اربن ایریاز ہیں وہاں پر جس طرح سے لوگوں کو یہ حاصل ہے، سہولت حاصل ہے ایک اچھی ایجوکیشن دینے کی وجہ وہ سہولتیں جو ہیں وہ حاصل نہیں ہیں ہمارے پاس گاؤں میں اور دیہات میں۔ تو ہمارا اصل مشن یہی ہے کہ گاؤں اور دیہات کے اندر جو پوٹینشیل ہمارا موجود ہے ان کو نرچر کرنے کے لیے ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے پاس جو ہے ایک اعلیٰ تعلیمی معیار کا یہ ادارہ موجود ہے اور ایک کوالٹی ایجوکیشن کو ڈیلیور کر سکیں۔ دوسرا سوال یہ ہے، ہم اپنے گاؤں مسئلہ تو رہا ہے مسلم کمیونٹی کے اندر کہ ہمیشہ سے ایک ڈویژن ہوتی ہے کہ دینی تعلیم کا ایک الگ ادارہ ہے اور دنیاوی تعلیم کا ایک الگ ادارہ ہے، جبکہ اب بہت حد تک یہ لوگ بات سمجھنے لگے ہیں اور جو اسکالرس ہیں وہ اس چیز کو سمجھاتے بھی ہیں کہ علم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں دین اور دنیا کے اعتبار سے کوئی تفریق کی جا سکتی ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے علم ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھلایا ہے اور اس کو حاصل کرنا جو ہے ہمیں سب کی ذمہ داری ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ تعلیم جو بھی آپ دے رہے ہوں، چاہے قرآن سنت کی تعلیم دے رہے ہوں، چاہے وہ کسی سائنس کی میتھمیٹکس کی تعلیم دے رہے ہوں، انگلش کی تعلیم دے رہے ہوں، اصل چیز یہ ہے کہ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ جو انسانیت کا اصل سبق ہے وہ سبق آپ کس حد تک بچوں کو دے پا رہے ہیں۔ تو ہم نے جو اصل میں وہ رکھا ہے، جو ہمارے پاس کمبینیشن ہے وہ یہ کہ جو کچھ بھی ہم پڑھائیں گے جس کریکولم کے اندر پڑھائیں گے، جو سلیبس بھی پڑھائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت جو ان کو انسان بنانے کا جو تعلیم ہے وہ تعلیم بھی ہمارے سلیبس کا حصہ ہوگا، ہمارے